آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر سے جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے، شاید خاقان عباسی ہوں یا دیگر، آپ بھی، ریزنز تو سملر ہی تھے نا سر؟ ریزنز ایک تو حمزہ شہباز کدھر دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ نہیں نظر آتے سر. دیکھا وہ تو رائل فیملی کے ہیں نا. نہیں سر نہیں، دبتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں میں. میرے کیا دبتی، میرا کوئی دبتی رگ نہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ، ڈفرنس آف اوپینین اور آپ آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوتا ہے. کہ شاہد خاقان نے ایک دم سے تو نہیں ایک رات سوئے، مفتاح اسماعیل ہیں، دانیال عزیز ہیں، اور بھی لوگ ہیں. وہ ایک ایشو ہوتا ہے، پھر دوسرا ایشو ہوتا ہے، تیسرا. یہ تو ہو نہیں سکتا، چاہے وہ ریپبلکن پارٹی ہو یو ایس کی، یا کنزرویٹو پارٹی ہو یو کے کی، یا کانگریس انڈیا کی، یا یہاں کوئی پارٹی ہے جو کوئی غلطی نہ کرے، کوئی میجر بلنڈر نہ کرے. تو آپ ہر دفعہ ہر مسٹیک اور ہر بلنڈر پر پارٹی نہیں چھوڑتے. آپ ایک سیریز آف ایونٹس اور پھر کنسسٹنسی ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ واٹ از دس یار، ہم کر کیا رہے ہیں، اس طرح سے کہ ہم پاکستان کو چلائیں گے. ایک جو سب سے بڑا جو میرا اعتراض رہا اور اب بھی ہے، یار پاور از ناٹ ایوری تھنگ. کہ پاور کی خاطر آپ ہر چیز، ہر پرنسپل ڈسٹروائے کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو پاور مل جائے. I mean, اگر آپ پھر اس میں آپ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا. ودن سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے الیکٹ ہو کے آئے. اس نے 8 اور 9 فروری کی رات کو آپ نے وہ کیسے فارم 47 بنوایا تھا. کون عزت کرے گا آپ کی؟ کوئی بھی نہیں عزت کرے گا. تو اور پھر کیا ہو گیا؟ اور ہمیں اگر سیکھنا چاہیے تو جس طرح ویسٹرن ڈیموکریسیز ہے، اب سویڈن ہے، ناروے ہے، ڈینمارک ہے، یو کے ہے، فرانس ہے، کتنے آرام سے پرائم منسٹر چھوڑ دیتا ہے، کتنے آرام سے چھوڑ دیتا ہے. کوئی واویلا نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں. بیکاز ایک تو وہ چھوڑ کے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ جو اتنی زیادہ شاہانہ زندگی تھی ایز اے رائل اور ایز اے کنگ، وہ چلی جائے گی. بہتر آپشن حمزہ شہباز تھے یا علی ڈار؟ علی ڈار کا تو کوئی سینس تھا ہی نہیں. حمزہ شہباز ایٹ لیسٹ 25 سال سے 2002 میں پہلی دفعہ سیاست میں آئے تھے جب ساری فیملی ایگزائل میں تھی. تو حمزہ واز دا اونلی ون ہو واز ہیئر، اور انہوں نے بزنس بھی سنبھالا اور پھر پارٹی کو بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور جو میں ان کو جانتا ہوں وہ الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے ہی از اے چیمپئن، ہی واز اے چیمپئن. جب تک ان کو سائڈ لائن اس لیے کیا گیا کہ مریم نواز کا اور ان کا اوبویسلی کلیش تھا کہ کون بنے گا چیف منسٹر. اب اس وجہ سے کلیش ہے کہ جب مریم نواز نے پرائم منسٹر بننا ہے تو پھر پنجاب کا چیف منسٹر کس کو بننا ہے، اس لیے علی ڈار کو پروموٹ کر رہے ہیں. علی ڈار کی کیا کریڈینشل؟ That's the secret behind. جی that's the secret. سیکرٹ کیا؟ اوپن سیکرٹ. تو پھر والد محترم کی رائے کیا ہے اس پر؟ کن کے والد؟ شہباز شریف. شہباز شریف کی. شہباز شریف پریشان ہوں گے کہ جی جب میں پرائم منسٹر بھی نہیں رہوں گا اور میرا بیٹا اگر چیف منسٹر بھی نہیں بنے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بچے ہو جاتے ہیں نا، دیکھیں شہباز شریف سب سے ان کی جو پازیٹیو بات ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کمٹمنٹ رکھی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی پالیٹکس میں کبھی بھی اس قسم کی ایگریشن نہیں تھی جو نواز شریف کی تھی، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کبھی بھی نہیں انہوں نے سوچا یا کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی انہوں نے سپورٹ کیا اور قربانی بھی دی نواز شریف کے لیے. لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، سلیمان ہے جو حمزہ سے چھوٹے ہیں، وہ بزنس مین ہیں، اور وہ بزنس مین ان کو یہ ہوتا ہے کہ بزنس اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس پاور بھی ہو. اگر پاور نہیں ہوگی تو بزنس کیسے کریں گے؟ تو اب اگر حمزہ شہباز علی ڈار چیف منسٹر ہو، مریم نواز پرائم منسٹر ہو، تو پھر سلیمان بزنس کیسے کرے گا؟ اور یہ افسوسناک بات ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے، بڑے بڑے اچھے وہاں کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ خواجہ سعد رفیق ہیں جن کی ایک پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے ٹو دا پارٹی. اس قسم کے لوگ کیوں نہیں بن سکتے چیف منسٹر؟ یہ تو زیادتی والی بات ہے. سر جہاں آپ قابل، آپ کو حمزہ شہباز نے بھیجا انٹرویو کرنے؟ سر یہ تو راز کی بات ہے. سر یہ تو راز کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے، میں نہیں بتاؤں گی چاہے آپ کتنے بھی کوشش کر لیں پوچھنے کی. شاید میں آپ کو آپ ایسے کریں نا انٹرویو حمزہ شہباز کا جا کے ایسے ہی، بس ابھی آپ فون کیجیے گا، پھر اگلی جو میٹنگ ہے وہ ان کے ساتھ. از اے گڈ پرسن.
سر یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا خواجہ صادق بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں اور بھی ہوں گے پارٹی کے اندر قابل شخصیات، لیکن ابھی جو لوگ کی پوزیشنز پر ہیں خواتین دکھائی دیتی ہیں. عظمہ بخاری، مریم اورنگزیب، آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کارکردگی کی بنیاد پر. مریم اورنگزیب کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قابل کتنی ہیں یا نہیں ہے، شی از دا کلوزسٹ پرسن ٹو مریم نواز. مطلب سالوں سے 15 سال سے 20 سال سے، مطلب شی از لائک اے فیملی. تو ایک ہوتا نا آپ کی پالیٹکس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لائلٹی اور ٹرسٹ، کہ آپ کس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی جڑیں نہیں کاٹے گا، اپنے آپ کو آگے نہیں لے کے جانے. تو مریم اورنگزیب ریپرزینٹس اٹ. مریم اورنگزیب از آلسو ویری ویل ایجوکیٹڈ، انگلینڈ سے پڑھی بھی ہے اور محنت بھی کی ہے پالیٹکس میں بہت. اور تیسری آپ نے کہا عظمہ کا میرا ویو، میرا نہیں خیال ہے وہ ہے جو ہنا اور مریم اورنگزیب کے لیے، اتنا میں کہوں گا. آئی مین وہ ہیں جیالی ہیں، وہ سب کچھ ہے، محنت بھی کی ہے انہوں نے. جیالی ہونا تو بڑا ضروری ہوتا ہے نا، جیالا یا جیالی پالیٹکس میں. آپ کارپوریٹ ورلڈ میں تو نہیں بیٹھے. لیگیے کہتے ہیں سر. جی لیگیے. جیالے تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں. نہیں مطلب میں جیالے اس کو پولیٹیکل سینس میں کہا تھا کہ بڑا ایک شی ہیز ورکڈ ویری ہارڈ ایز اے پولیٹیشین. ایک عورت کو آسان نہیں ہوتا پاکستان میں پالیٹکس میں کام کرنا، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. اور آپ کو پتہ ہے پالیٹکس میں جس طرح ابھی ہم جب اپوزیشن میں تھے 2018 سے لے کے 2022 کے شروع تک، جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا، تو مریم نواز کے جب جلسے ہوتے تھے تو آپ کبھی گلگت جا رہے ہیں، کبھی اسکردو جا رہے ہیں، کبھی کوئٹہ جا رہے ہیں، کبھی ملتان، بھاولپور، حیدرآباد، سکھر، فیصل آباد گئے ہیں، صبح کو گئے ہیں، پوری رات واپس صبح کو وہاں سے پہنچ رہے ہیں. سو آپ کی فیملی ہے عظمہ، جس طرح ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، سب کو آپ نے مطلب بڑی سیکریفائس ہے نا. سر آپ کا درد بالکل درست ہے، آپ نے بڑے اچھے سے ایڈریس کیا کہ خواتین کا لک آفٹر تو ہو رہا ہے. اور یہ بڑی اچھی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی بات ہے. پاکستان میں جو باقی خطے کے مقابلے میں ہم پیچھے رہ گئے نا، اس میں ایک بہت میجر کنٹریبیوشن خواتین کو امپاور نہیں کیا. پریزنٹ نہ ہونا اس طرح سے، جس طرح سے بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں یا سری لنکا میں جہاں خواتین ہر شعبے میں آگے ہیں، تو اس بیک گراؤنڈ میں جو بھی خواتین آئیں، اور خاص طور پر پالیٹکس تو سب سے زیادہ مشکل میرا خیال ہے پروفیشن ہے. اس حساب سے آپ کے اوپر وہ لوگ، جس طرح جو مرد ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے جس طرح سے عورتوں کی. تو بڑا آپ کا جگرا ہونا چاہیے کہ آپ اس میں آئیں. تو والد محترم یعنی بڑے میاں صاحب کے جو دوست احباب تھے، جو ان کے مشیران تھے، پھر اب ان کا وقت چلا گیا اور اب اس جنریشن کا وقت آ گیا کی رولز پر. ہاں یہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ جتنے بھی خواتین جن کا آپ نے ذکر کیا تھا، یہ والد محترم بھی ان کو اسی طرح سے چاہتے تھے جس طرح سے مریم نواز چاہتی ہیں. تو یہ نہیں کہ مریم نواز کی اپنی دریافت ہیں. یہ ہنا بٹ جو ہیں، ان کے جو والد تھے وہ ویری کلوز ٹو نواز شریف. مریم اورنگزیب کی جو مدر ہیں، اٹس لائک اے فیملی، بالکل فیملی جس طرح ہوتا ہے. سو میرے نہیں خیال ہے کوئی اپنی دریافت ہے جس کو نواز شریف نہیں جانتے اور ایک خاتون آگے آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پنجاب میں کارکردگی ہے، اوور آل پرفارمنس ہے، دیٹ از ویل. نہیں، میں نے یہ تو کہا ہی نہیں. میں نے تو آپ نے ان خواتین کا پوچھا، میں نے تعریف کی ان کی in terms of their education, in terms of their commitment, in terms of their مطلب اتنا پاکستان جیسے کنٹری میں سیاست